احمد آباد کی عائشہ خان کی خودکشی کا جو معاملہ ہوا اس کے متعلق کچھ خیالات ہیں میرے۔ ویڈیو کے باتوں سے ظاہر ہوا کہ عائشہ ایک طرفہ محبت کا شکار تھی اور اس کا شوہر اس کے ساتھ رہنے کی خواہش نہیں رکھتا تھا اور یہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ کال ریکارڈنگ میں اس کے والدین کی گفتگو سن کر بھی عجیب کیفیت تھی۔ وہ ایک بندے کی محبت میں اس قدر بے خبر تھی کہ وہ اپنے والدین کی فریاد بھی نہیں سن پا رہی تھی۔ یہ اس کی فطرت کی بے اعتدالی تھی۔ اسلام میں اعتدال پسندی کو اہمیت دی گئی ہے، ایک بات یاد رہیں۔ پھر اس کے والد کہہ رہے تھے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر عائشہ کو ام المؤمنین کی سیرت کی تعلیم بھی دی گئی ہوتی۔ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے بہتر محبت کسی بیوی نے کی ہوگی اپنے شوہر سے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہستے جن کے عشق میں پورا عالم اسلام دیوانہ ہوا ہے، اس ہستے کی وصال پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو تکلیف ہوئی ہوگی اس سے زیادہ بھی بچھڑنے کا غم ہوگا کسی کا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بیوی تھی، وہ بھی دیوانہ وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد کم و بیش 48 سال حیات رہی ہیں۔ شوہر سے جدائی کے بعد اتنا عرصہ وہ حیات بھی رہیں اور امت کو تعلیم بھی دی۔ اگر سیرت امہات المؤمنین کی تعلیم لڑکیوں کو دی جائے تو وہ ہر قسم کے حالات کا سامنا صبر سے کیوں نہیں کر سکیں گی؟ عائشہ خان کے عمل سے یہ سوچ ظاہر ہو رہی ہے کہ جس آدمی کو چاہا وہ نہ ملا تو جی کر کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں کچھ نہیں بچا، اب زندگی ختم کر لو۔ اور یہ سوچ فلموں سے اور ڈراموں سے آئی ہے، یہ ایک لڑکی یا لڑکے کے پیچھے زندگی تباہ کر لو۔ عائشہ خان کے ساتھ جو ہوا اس کا مجھے افسوس ہے، مگر اس کے پیچھے جو خیالات پرورش پائے وہ قابل غور ہیں۔ یہاں صرف شوہر کے ظلم کی بات نہیں بلکہ لڑکی کے اپنے خیالات کس طرح پر ہیں، یہ زیادہ قابل غور ہیں۔ اگر دینی تعلیم دی جاتی بچیوں کو تو انہیں پتہ ہوتا کہ شوہر کو اگر بیوی پسند نہیں تو اسے چھوڑنے کا حق بھی رکھتا ہے، اور اگر چاہے تو اس کے علاوہ اور 3 بیویوں کا حق بھی رکھتا ہے۔ ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ عائشہ خان کا جو معاملہ تھا اس میں اسلام نے بہت آسان حل شکل میں پہلے ہی دیا ہوا تھا، مگر جو خیالات اس کے تھے ان کے خیالات نے ان کی جان لے لی۔ ویڈیو میں جو باتیں اس نے کہیں وہ اس کے دل کی باتیں ضرور تھی مگر کسی فلم کے ڈائلاگ معلوم ہو رہی تھی، یعنی اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اب لوگ فلمی ڈائلاگ کو استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ وہ خودکشی کرتے وقت اس چیز کو نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ حرام کام کرنے جا رہی ہے، اور اسے اس بات کی بھی کوئی فکر نہیں تھی کہ جنت ملتی ہے یا نہیں۔ جنت کے نہ ملنے کا خطرہ اس نے خود ظاہر کیا ہے۔ ہم دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے چاہے حلال راستہ اختیار کر لے یا حرام کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس پر خوش نہیں ہیں تو پھر مر جائیں چاہے حرام ذریعے سے ہو۔ افسوس صد افسوس، یعنی جن فلموں ڈراموں کو ذہنی عیاشی کے لیے بنایا جاتا ہے اب ان کی عملی زندگی میں اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس تعلق سے علماء کرام و عالمات غور کریں۔ اس وقت موجود زمانہ کے سب سے اہم ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کے خیالات کو پاکیزہ کیا جائے۔ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی سیرت کی مختلف پہلوؤں کو آسان طریقے سے آسان الفاظ میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، یعنی عام کیا جائے، اور بچوں کے والدین بالخصوص متوجہ ہوں۔ صرف اولاد پیدا کر دینا اور ضروریات پوری کر دینا کافی نہیں ہے، ان کی اچھی تربیت بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جب بچیوں کی شادی کریں تو اس حساب سے اس کو تیار کریں۔ ہمارے ہاں ہمارے خاندان کا رواج ایسا ہے کہ جب بچیاں بالغ ہو جاتی ہے تو ان کی تربیت پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ ظاہر حلیہ، گھر کے کام کاج، بات چیت کا سلیقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، حالات کے مطابق رد عمل کی تربیت، اور خاص طور پر بڑوں سے مشورہ کرنے کا عادت وغیرہ باتوں کو سکھایا جاتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی مشورے کے بغیر کام کاج نہیں کرتی، اور اس طرح کی تربیت گھر میں ہی سکھائی جاتی ہے، باہر کہیں نہیں، کیونکہ تربیت کا ایک طور طریقہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، اس لیے خاندانی لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ سو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔